روایتی ادویات کی دنیا بھی کیا کمال کی دنیا ہے۔ یہاں کچھ پودے صرف بیماری کا علاج نہیں ہوتے بلکہ وہ خود ایک تاریخ ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جڑ کی کہانی جانیں گے، انجبار۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو صدیوں سے حکمت کی کتابوں میں درج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ انجبار ہے کیا چیز؟ بھائی ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ روایتی طب میں اسے اتنی زیادہ اہمیت دی گئی؟ چلیں ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں اور اس قدیم علاج کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ انجبار ہے کیا، پھر اس کی پہچان کریں گے، اس کے بعد اس کے مزاج یعنی تاثیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے روایتی طور پر کیسے استعمال کیا جاتا تھا، اور آخر میں قدیم حکمت اور جدید سائنس کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انجبار نام جس پودے کا ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ اچھا، تو اس کا عام نام ہے بسٹاٹ اور نباتاتی نام یعنی بوٹینیکل نیم ہے پولیگونم بسٹورٹا۔ ویسے اس کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے انگبار اور من بوٹی، اور یہ پولیگونیسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ نام تو پتہ چل گئے، لیکن یہ پودا خود کیسا دکھتا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی شکل و صورت اور اس کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، انجبار کی جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہے اس کی جڑ۔ یہ کوئی عام جڑ نہیں بلکہ ایک جھرری دار کالے رنگ کی جڑ ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جسے روایتی طب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ویسے تو جڑ ہی سب کچھ ہے، لیکن پورا پودا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ قد اس کا تقریباً 1 میٹر تک ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کی شاخیں اور پھول دونوں ہی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پودا بغداد اور تبرستان کے علاقوں میں ملتا تھا، اور خاص طور پہ جو تبرستان والا انجبار تھا نا، اسے سب سے بہترین مانا جاتا تھا۔ اچھا جی، اب ہم ایک ایسے تصور کی طرف آ رہے ہیں جو روایتی فارسی عربی طب کی آپ سمجھ لیں کہ روح ہے، اور وہ ہے مزاج کا تصور۔ تو یہ مزاج آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت پرانا نظریہ ہے جو ہر چیز کی تاثیر بتاتا ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ کچھ چیزیں گرم ہوتی ہیں اور کچھ ٹھنڈی، بالکل اسی طرح روایتی طب میں ہر جڑی بوٹی کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، گرم، سرد، خشک یا تر، اور یہی تاثیر طے کرتی ہے کہ وہ جسم پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ اب اسی سسٹم کے حساب سے انجبار کا مزاج ہے سرد اور خشک، اور وہ بھی دوسرے درجے کا، مطلب نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بلکہ معتدل حد تک سرد اور خشک ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر اس کے سارے استعمالات کی عمارت کھڑی ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کا مزاج جان لیا کہ یہ سرد اور خشک ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس سے کام کیا لیا جاتا تھا، اس کے روایتی افعال کیا تھے اور انہیں کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں ہم انجبار کے سب سے بڑے، سب سے خاص فائدے کی بات کرنے والے ہیں۔ اسے حابس الدم کہتے ہیں، مطلب خون کو روکنے والا۔ جی ہاں، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح تعلق ہے اس کے کام اور استعمال میں۔ حابس ہے یعنی خون روکتا ہے تو اسے جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیچش اور دست کو روکتا ہے۔ قابض ہے یعنی چیزوں کو سکیڑتا ہے، تو اس وجہ سے یہ قے اور متلی کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ معدے اور آنتوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی چیز اتنی مؤثر ہو تو اس کے استعمال کے کچھ قاعدے قانون بھی ہوتے ہیں۔ تو چلیں اب ذرا اس کے عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اس کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ہے 3 سے 5 ماشا۔ اب ماشا ایک پرانی اکائی ہے، آج کے حساب سے یہ تقریباً 3 سے 5 گرام بنتا ہے، اور روایتی طب میں صحیح مقدار کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ دیکھیں اس سسٹم کی خوبصورتی، توازن کا اصول۔ چونکہ انجبار خود سرد مزاج کا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جن کا اپنا مزاج بھی سرد ہو۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے ایک مسلح استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اس کے اثر کو بیلنس کرے، اور وہ ہے زنجبیل یعنی ادرک، جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ سرد کو گرم سے بیلنس کر دیا۔ اور فرض کریں کہ اگر انجبار نہ ملے تو روایتی کتابوں میں اس کا ایک متبادل بھی بتایا گیا ہے، جو ہے حب آس۔ چلیں اب آخر میں ذرا اس پرانی حکمت پر جدید سائنس کی روشنی ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ اس کے روایتی کاموں کے پیچھے آخر کیمسٹری کیا ہو سکتی ہے۔
تو جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انجبار کے جڑ میں ٹینک ایسڈ اور گیلک ایسڈ جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب کیمسٹری میں یہ کمپاؤنڈز اپنی ایسٹرنجنٹ خصوصیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، یعنی چیزوں کو سکیڑنے کی صلاحیت۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہی وہ کیمیکلز ہیں جو اس کی خون روکنے اور دست کو کنٹرول کرنے والی روایتی صلاحیت کے پیچھے کا سائنسی راز ہیں۔ تو انجبار کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ کس طرح صدیوں پرانا علم جو مشاہدے اور تجربے پر مبنی تھا، آج کی سائنسی تحقیق کو ایک نئی راہ دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سنگم ہے جہاں ماضی حال سے مل کر مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔